السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے کچھ اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو بہت ہی ضروری مسائل ہیں۔ مختصر طور پر عرض کرتا ہوں، ورنہ ہم بستری کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس کا سیکھنا جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ جب ہم بستری کا ارادہ ہو، ہم بستری دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر وقت وہی ہے جو زیادہ خلوت ہو۔ ہم بستری جس کمرے میں ہوتی ہے اس میں زیادہ روشنی نہ ہو، وہ نائٹ لائٹ ہو، اور میاں بیوی بالکل وہ ننگے نہ ہوں، برہنہ نہ ہوں۔ اگر برہنہ ہوتے ہیں تو اوپر سے کوئی چادر ڈال کے اور حق کی زوجیت شوہر ادا کر لے، اور اسی طرح باتیں بھی نہ ہو، ایک دوسرے کا شرمگاہ کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم بستری سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں پڑھ لے۔ بہتر تو یہی ہے جب گھر میں داخل ہوتی، دائیں پاؤں میں داخل ہوتی وہ دعا پڑھ لے، یا جس وقت ہم بستری کا ارادہ ہو، چارپائی ہو، یا جس جگہ پہ ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو، وہاں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ عین ہم بستری کے وقت، دخول کے وقت یہ دعا نہ پڑھیں۔ جس وقت ہم بستری کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور جب انزال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لا تجعل شیطان فیما رزقتنا نصیبا، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور صحبت کے بعد ایک اور بھی دعا آتی ہے، وہ دعا بھی پڑھ لیں، الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وسحرا۔ یہ ہم بستری کے بعد یہ دعا فتاوی رحیمیہ میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو یہ دعا بھی جو ہے نا ہم بستری انزال کے بعد جو ہے نا صحبت کے بعد یہ دعا پڑھ لیں۔ شروع والی دعا ہم بستری سے پہلے، اور اللہم لا تجعل شیطان یہ جب انزال ہو جائے یہ دعا پڑھ لے، اور الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وسحرا یہ صحبت کے بعد یہ دعا پڑھ لے۔ یہ دعاؤں کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور اس کے بعد کچھ ضروری مسائل ہیں، اور یہ جو ہم بستری ہے اس میں بھی اجر ہے۔ حلال جو طریقے سے ہم بستری ہوتی ہے اپنی حلال بیوی کے ساتھ جو ہے نا اس میں بھی اجر ملتا ہے، تو اس میں جو ہے نا صدقہ کرنے کا جو ہے یہ ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایک ضروری مسئلہ یہ کہ حیض کے دوران ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ جس وقت ماہواری جاری ہوں، خون جاری ہوں، اس وقت ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اگر لا علمی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ہم بستری کر لی حیض کے دوران تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن توبہ استغفار کرے اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، آئندہ احتیاط کرے۔ اسی طرح حیض کے دوران بیوی سے بوسہ و کنار کرنا اور ساتھ میں لیٹنا، کھانا پینا یہ سب جائز ہے۔ تو جب ماہانہ بیماری آ جاتی ہیں اس سے عورت جو ہے نا حکماً ناپاک ہوتی ہے، حقیقتاً ناپاک نہیں ہے، حکماً ناپاک ہے کہ وہ عبادت نہیں کر سکتی ہے، تلاوت نہیں کر سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو حکماً جو ہے نا یہ ناپاک ہے، حقیقتاً ناپاک نہیں ہے۔ ساتھ میں لیٹنا، کھانا پکاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں عورت کر سکتی ہے، حکماً ناپاک ہے، عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ اور عبادت میں ذکر، اذکار، دعائیں یہ کر سکتی ہے،
بس نماز، روزہ، تلاوت، یہ جو موٹے موٹے احکامات ہیں، عبادتیں، یہ عبادت وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا لعنت فرمائی ہے کہ جب شوہر جو ہے نا پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرے، ایسوں اگر دونوں راضی ہیں تو دونوں پر جو ہے نا یہ لعنت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا جو جو جس طریقہ پر شریعت نے اجازت دی ہے اس طریقہ پر جو ہے نا جمع کرنا یہ باعث ثواب ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ ہم بستری کے فوراً بعد جو غسل کر لے گا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے، مستحب ہے تو کر لے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کر لے۔ اگر ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا ہے تو بہتر یہ تھوڑا لیٹ جائے اور یا پیشاب وغیرہ سے جو ہے نا فارغ ہو جائے، یا کچھ قدم چلے، 40 قدم کچھ اس طرح چلے، پھر جو ہے نا غسل کرنا چاہے تو وہ غسل کر سکتا ہے۔ تو اگر فوراً غسل کر لے گا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن فوراً غسل کرنا واجب یہ نہیں ہے۔ اگر سونے کا ارادہ ہے تو یہ ہے کہ استنجا کر لے، وضو کر لے، پھر سو جائے، پھر جب اٹھے گا پھر جو ہے نا وہ غسل کر لے۔ اسی طرح جب دوسری یا تیسری بار ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو ایک مرتبہ ہم بستری کی، تو اب دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو بیچ میں جو ہے نا ایک ہم بستری کے بعد جو ہے نا غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر 2-3 مرتبہ ہم بستری کا ارادہ ہے تو 2-3 مرتبہ سے جب فارغ ہوگا پھر آخر میں وہ غسل کر لے۔ ہر ہم بستری کے بعد جب 2-3 مرتبہ ہم بستری کا ارادہ ہے تو ہر ہم بستری کے بعد غسل کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، جب ہم بستری سے فارغ ہو پھر وہ غسل کر لے۔ اسی طرح جب غیر عورت پر نظر پڑے تو جب شہوت پیدا ہو جائے تو گھر جا کر بیوی کے ساتھ وہ ہم بستری کرے، یہ مسلم شریف میں بھی روایت ہے۔ تو اس سے انسان کیا ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، بد نظری سے انسان جو نا یہ بچ جاتا ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ جو نا یہ مرد کا بھی خیال رکھے۔ ہاں، سفر سے آ گیا اور ایک ہفتہ ادھر نہیں تھا تو اس کا خیال رکھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیرخوار بچہ تھا، اس کا فوت ہو گیا۔ شوہر جب گھر آئے تو انہوں نے اس کو کھانا کھلایا اور رات کو جو نا ہم بستری کی۔ ہم بستری کے بعد جو نا بچے کو صبح جو نا بتا دیا کہ وہ آپ کا جو بچہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے سن کر ان کو جو نا برکت کی دعائیں دی۔ دیکھو کتنا خیال رکھا اپنے شوہر کا۔ تو اسی طرح جو نا بیوی جو نا شوہر کا بھی خیال رکھے اور اسے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب شوہر بیوی کو بستر پر بلائے، جمع کرنے کے لیے، ہم بستری کے لیے بلائے، تو عورت کو چاہے فوراً جو نا وہاں اس کے بستر پہ چلا جائے۔ تو فرمایا اگرچہ وہ روٹیاں پکا رہی ہیں، اگر سواری پر ہیں تو روٹیاں چھوڑ دے، سواری چھوڑ دے، جو نا شوہر کے پاس چلا جائے، شوہر کی جو نا وہ حاجت کو پورا کر لے۔ تو اگر جو نا شوہر بیوی کو اپنے بستر پر جو نا وہ بلائے گا تو اگر بیوی کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو اگر بیوی جو نا شوہر کے بستر پر نہ جائے تو فرشتے ساری رات اس پر جو نا لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بہت خیال رکھے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر میاں بیوی جو نا ملتے ہیں، خاص کر سہاگ رات میں میاں بیوی کی جو باتیں ہیں، پھر سہیلیاں جو نا وہ اس عورت کو بھی پوچھتی ہیں کہ رات کو کیا ہو گیا۔ تو اس لیے جو رات کی باتوں کو بتانا جو نا یہ بھی درست نہیں ہے، چاہے سہاگ رات نہ ہو، کوئی بھی رات ہو، تو یعنی خلوت کی باتیں یہ جو نا ہم بستری کی باتیں یہ دوستوں کو، سہیلیوں کو بتانا حرام ہے۔ شوہر بھی نہ بتائے اور عورت بھی جو نا نہ بتائے، اس کا خیال رکھے۔ تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، یہ مسائل اس لیے میں نے عرض کیے کہ جو ہے نا
لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اور نہ عورتیں پوچھتی ہیں، نہ کہ مرد پوچھتے ہیں، تو لا علمی کی وجہ سے جو نا وہ کیا ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہے، مسائل کو معلوم کرنا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کو جو نا ہم معلوم کر لیں۔ کچھ ضروری مسائل تھے، میں نے آپ حضرت کے سامنے پیش کیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔